جو ماہر ہے نا، جو اس کتاب کو پڑھاتا ہے، وہ بھی اس کو حل نہیں کر سکتا. اس میں ایک سوال ایک لکھا ہوا تھا کہ آپ کامیاب جب ہوں گے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا تھپڑ بھی آگے کر دیں، پھر آپ کے 100 نمبر. اتنا مشکل پیپر حل کر سکتے ہو آپ؟ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی کیا کر دیں آپ. ابے کیا ہو گیا، میں تھپڑ مار تھوڑی رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، تو بولو تو صحیح. ایک بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہے کہ ایک چماٹ کوئی مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں. ٹھیک ہے نا، اتنے پولائٹ بن جائیں آپ. تو آپ بولو گے یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لکھا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے، پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہیں لکھنے. اور حضرت عیسیٰ نہیں لکھ سکتے ایسی بات، نہ کہہ سکتے، بعد میں ایڈیشن نہیں. ایگزامینر میں اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ پیپر میں لکھ کیا رہا ہے. جی، ایک صاحب ہیں اور مجھے امید ہے کہ سبھی واقف بھی ہیں ان سے، کافی مشہور بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جہاں انجیل میں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. یہ ایک ایڈیشن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ایسی تعلیم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنا حلیم ہو جائے کہ کسی کے ایک تھپڑ کا جواب ہی نہ دے اور دوسرا کھانے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ان صاحب کو یا تو سمجھ کی کمی ہے یا یہ جان بوجھ کر لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں کہ انجیل بدل گئی ہے، کیونکہ اور تو کوئی ثبوت ہے نہیں ان کے پاس. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو کسی نہ کسی طرح کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے بات بن جائے. ہاں، اگر ایڈیشن ہے تو ثابت کریں. یہ ایسے مائک پکڑ کر چند لوگوں میں بغیر ثبوت کے، بغیر حوالہ کے، اپنی بند عقل اور محدود ذہن سے اور اپنی سوچ سے یہ کہہ دینا کہ یہ ایک ایڈیشن ہے، یہ ایک بے عقلی، لا علمی اور احمقانہ سوچ کا ثبوت دیتی ہے ہمیں. سب سے پہلے تو یہ حضرت ثابت کریں کہ آپ کس وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایڈیشن ہے. چونکہ سب نبیوں نے کسی نہ کسی طرح جنگیں کی، الٹ کام کیے، گناہ بھی کیے. گناہ گار تو وہ پیدائشی گناہ گار تھے، موروثی گناہ جسے ہم کہتے ہیں، اور جھگڑالو اور شہوت پسند بھی رہے. تو انہیں یہ لگا کہ عیسیٰ بھی ایسے ہی ہوں گے، اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی اتنا عاجز کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ان صاحب کی عقل بھی محدود اور ذہن تو تنگ ہے ہی، کیونکہ ان کا کام صرف ماننا ہے، جاننا نہیں ہے. اس لیے یہ من گھڑت بات کی دلیل بنا کر اسے مائک میں بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی ایک ایسا نمونہ دیا جو کوئی بھی اور نبی نہ دے سکا، اور ان کی تعلیم کا مطلب کہ دوسرا گال بھی آگے کر دینا صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے. ان لفظوں کے پیچھے، اس آیت کے پیچھے ایک راز ہے، ایک بھید ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں پورا بھی کیا. مصلوب ہوتے وقت ان کے منہ سے یہ نکلا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ ہے اس بات کا مطلب کہ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دینا. یہ صرف لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ حلیم ہونا تو ہے ہی، کہ اپنے آپ کو عاجز کرنا، معاف کرنا. اور لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کے تھپڑ کا جواب اس کو تھپڑ ہی دیں، لازمی نہیں ہے. دوسرا گال آگے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ایک روحانی زندگی، ایک عاجزانہ زندگی اور ایک معاف کر دینے والی زندگی کی ہے. حضرت عیسیٰ نے یہ تعلیم دی کہ معاف کرو گے تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک عاجزی ہے، ایک روحانی پیشوا کی زندگی ہے، اور ایک روحانی پیشوا کا ایک پس منظر ہے، اور اس کی زندگی کا نمونہ ہے جو وہ لوگوں کو دے رہا ہے. اب یہ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دینا، یعنی لوگوں کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں کو آگے نہ لانا اور عاجزانہ زندگی گزارنا.
اس کے علاوہ بیشتر ایسے مقامات ہیں جن پر حضرت عیسیٰ کی عاجزی، انکساری اور ایک تحمل کی زندگی، صبر کی زندگی اور پھر معاف کر دینے والی زندگی کی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن ان کے برعکس سب نبیوں نے جنگیں کی، سب نبیوں نے شہوت کی، سب نبی جو تھے وہ جھگڑالو بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی زندگی میں موروثی گناہ بھی تھا جو نسل در نسل آدم سے چلتا آ رہا تھا۔ اور طارق مسعود صاحب کو جب یہ نظر نہیں آیا کہیں بھی کہ کسی اور نبی نے ایسی تعلیم دی ہی نہیں، کوئی دے بھی نہیں سکتا اور دی بھی نہیں، اور اتنی عاجزی کسی نبی میں ہوئی بھی نہیں، اور کسی کے پاس ایسی قابلیت بھی نہیں تھی کہ وہ اتنا عاجز ہو جائے اور اپنے آپ کو سیلف کنٹرول جسے ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے یہ بھی ایڈیشن ہے، کیونکہ باقی نبی جو تھے انہوں نے تو ایسا کیا نہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی لوگوں نے ایڈ کر دیا اپنے پاس سے، تو یہ ایک انجیل میں جو ہے یہ ایڈیشن ہو گئی ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ میری ایک ریسنٹ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، تو اس میں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر تو انجیل میں تبدیلی ہے پرانے عہد نامے میں نئے عہد نامے میں، تو اس کو ثابت کیا جائے۔ اگر قرآن مجید سے یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ پرانی جو پچھلی کتابیں ہیں وہ بدل گئی ہیں، حالانکہ قرآن مجید اس بات کی شہادت نہیں دیتا، لیکن اگر پھر بھی طارق مسعود صاحب کو لگتا ہے کہ یہ بدل گئی ہیں، تو باحوالہ دلیلوں کے ساتھ یہ ثابت کریں اور قرآن مجید سے ثابت کریں، کیونکہ کوئی اور کسی اور کتاب کو یا احادیث کو آپ معیار بنا کر بائبل کو نہیں پرکھ سکتے۔ تو اگر آپ قرآن مجید سے یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ پہلے تو سب سے یہ پہلی بات ہے کہ قرآن مجید سے یہ آیت پیش کریں کہ بائبل بدل گئی ہے، انجیل بدل گئی ہے، پرانا یا نیا عہد نامہ، تو سب سے پہلے یہ آیت سامنے لائیں اور لوگوں کے بھی سامنے لائیں، اور اس کے بعد یہ ثابت کریں کہ وہ جو بدلی ہے اس کی جگہ جو اصل ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی ثابت کریں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈیشن ہے، یہ آپ کس وثوق سے کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ سب نبیوں پہ ایمان لاؤ اور سب آسمانی کتابوں پہ ایمان لاؤ۔ قرآن مجید میں القرآن کو، انجیل کو اور زبور کو اور صحیفہ انبیاء کو، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ان کو الذکر کے یعنی برابر اہمیت دی گئی ہے، الذکر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نہیں بدلا، تو پھر الذکر ہی انجیل اور تورات کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ کس طریقے سے اور کس وثوق سے اور کس طرح یہ آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جو یہ بھی ایڈیشن ہے کہ حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیم نہیں ہے۔